قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم فلا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين بالقاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. صلوات اللهم صل علی محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد حیدر ابن سید علی مہدی کی رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل جل کے صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیکھیں حضرات، اس مائک کے سہارے نہ رہیے گا. انشاءاللہ کلیجے کی طاقت سے آپ تک میں حاضری دوں گا اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میری آواز سے آواز ضرور ملائیں گے. وہاں تک اگر میری آواز جا رہی ہے تو ایک بلندر صلوات پڑھ دیں محمد. میں شکر گزار ہوں آپ تمامی حضرات کا الحمدللہ. بہترین کلام اور بہترین نظامت، بہترین شاعری، بہترین پیشخانی، الحمدللہ وہ سلسلہ جاری و ساری تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے، کیونکہ جب مدح علی ہوتی ہے تو انسان کا دل کبھی بھی گھبرایا نہیں کرتا، اس لیے کہ علی نام ہی اس ذات کا ہے جو گھبراہٹ کو دور کرتا ہے. علی نام اس ذات کا ہے جو گھبراہٹ کو دور کر دیا کرتا. الحمدللہ بہترین شاعری آپ سن رہے تھے. میں نے ممبر کو دیکھا اور ممبر پہ لگے ہوئے علم کو دیکھا تو ایک ایسا منظر کہ آخر جہاں بھی آپ جاتے ہیں، میری تائید آپ حضرات کریں گے، جہاں بھی آپ جائیں گے ذکر حسین کے لیے تو ممبر پہ علم ضرور نصب ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اکثر مقام پہ تو ہوتا ہے، بعض جگہ پہ ہو نہ ہو. کس بات کی علامت ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر ممبر پہ علم کس بات کی علامت ہے؟ اگر میں واضح کر سکا اور آپ کا عقیدہ مجھ سے مل گیا تو میرے ساتھ ہو جائیے گا. میں آپ کے سامنے ممبر پہ علم ہونے کی حقیقت اور واقعیت بیان کر رہا ہوں کہ گھپ اندھیروں میں بھٹکنے سے بچا رکھا ہے. سنیے گا، گھپ
अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, ये तेरा नक्श कदम है कि दिया रखा है। बेदाग हो जाइएगा। खूब अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, ये तेरा नक्श कदम है कि दिया रखा है। खत्म हो ही नहीं सकती कभी उर्दू की मिठास, क्यों? प्यास के जिक्र में कौसर का मजा रखा है। मैं हकीकत पेश करने जा रहा हूं कि आखिर मिंबर पे अलम क्यों होता है। खूब अंधेरों में भटकने से बचा रखा है, ये तेरा नक्श कदम है कि दिया रखा है। खत्म हो ही नहीं सकती कभी उर्दू की मिठास, प्यास के जिक्र में कौसर का मजा रखा है। तो एक इशारा है, ये मिंबर पे अलम गौर करो। एक इशारा है, ये मिंबर पे अलम गौर करो। जैसे हैदर को पैगंबर ने एक इशारा है, ये मिंबर पे अलम और करो। जैसे हैदर को पैगंबर ने उठा रखा। देखें मजमा चूंकि दूर तक है और मैं यहाँ पर ये बात कह सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह गदीरी मजमा है, तो माहौल यहाँ पर मजलिस का गदीरी होना चाहिए। गदीर की सूरत हाल ये थी कि जो आगे चले गए थे उनको पीछे बुलाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई आगे जाने वाला नहीं है, मगर पीछे वालों का इंतजार जरूर किया गया था। लिहाजा मैं आहिस्ते से नारा लगाऊंगा गदीरी अंदाज में। पहले आगे वाले मेरे साथ हो जाइएगा, फिर पीछे वाले मेरे साथ हो जाइएगा, फिर सब लोग मिलकर ऐलान गदीर कीजिएगा। नारा हैदरी, शहजादी आपकी आमद को कबूल फरमाए, शहजादी आपकी अज़ा को कबूल फरमाए। अभी हमारे शोएब भाई माशाअल्लाह से बेहतरीन निज़ामत कर रहे हैं, शहजादी इनके इस जज्बे को कबूल फरमाए। और इन्होंने इब्तिदा से लेके आखिर तक एक जुमला बहुत ही अजीज़ कहा कि वाक़ईन जब भी ज़िक्र अली होता है तो चेहरे खिल जाते हैं। किसी को शक है? मैं हकीकत बयान करूं, खिलते क्यों हैं? और मासूमीन ने इसके साथ एक जुमला और भी कहा कि खिलते हैं मिसले गुलाब। अल्लाहु अकबर, खिलते हैं मिसले गुलाब। कभी आपने सोचा है कि क्यों गुलाब और फूल की मिसाल दी? जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला चूंकि फूल का ताल्लुक होता है कली से। मेरे साथ हो जाइएगा। फूल का ताल्लुक होता है कली से, कली का ताल्लुक होता है टहनियों से, टहनियों का ताल्लुक होता है दरख्त से, दरख्त का ताल्लुक होता है तुराब से, दरख्त का ताल्लुक होता है तुराब से। अब तुराब की बात आएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे तो खिल रहे हैं। अच्छा, कल की जो मेरी मजलिस का खुलासा था वो मंजिलत करबला बज़बान मासूम। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की थी बयान करने की, थोड़ी सी वजाहत जो रह गई थी आज इंशाअल्लाह उसे पूरी करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम में से ऐसे अफराद हैं कि जो अपने वतन को छोड़कर दूर दराज इलाकों में जाते हैं रिस्क हासिल करने के लिए। अपनी तमाम तर खुशियों में नहीं आते हैं कब? अज़ाए हुसैन में आते हैं कब? मजलिस हुसैन करने के लिए। मैं उन जवानों से मुखातब होकर कहता हूं कि खुशियों में आ जाइए। मेरे साथ हो जाएगा, जुमला पहुंचे। खुशियों में आ जाइए। का मौलाना साहब खुशियों में नहीं आ सकते, हम आएंगे तो अज़ाए हुसैन में आएंगे। भैया खुशियों में क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरे जवान मुझे जवाब देंगे। मौलाना साहब दुनिया कमाती है खुशियां खरीदने के लिए और कमाते हैं गमे हुसैन के लुटाने। दुनिया कमाती है खुशियां खरीदने के लिए। इसीलिए तो मेरा दावा है कि दुनिया की हर चीज बिक गई, आज तक अज़ादार न बिका। मेरे साथ हो जाइएगा। दुनिया की हर चीज बिक गई, अज़ादार न बिका। मिसाल है
کہ بادشاہوں کی تلواریں بک گئی، عزادار کی زبان نہ بکی۔ بادشاہوں کی تلواریں بک گئی، عزادار کی زبان نہ بک سکی۔ بادشاہوں کے تاج بک گئے، بہلول کی جوتی نہ بک سکی۔ حقیقت ہے کہ عزادار کبھی بھی بک نہیں سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ حقیقی عزادار ہو۔ کل میں نے گفتگو تمام کی تھی اپنی ابتدائی مراحل کی کربلا پہ۔ ایک مرحلہ یا دو مرحلہ رہ گیا تھا، کوشش کر رہا ہوں اسے واضح کرنے کی۔ الحمدللہ حسین ابن علی کے نام پہ اتنے لوگ جمع ہوئے۔ میرا ایک تاریخی جملہ ہے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا، قسم خدا کی یہ کرم ہے مجلس حسین کا۔ اگر جملہ سنیے گا، اگر ہمارے درمیان مجلس حسین نہ ہوتی تو ہمارے پاس برادری تو ہوتی، برابری نہ ہوتی۔ اگر مجلس حسین نہ ہوتی، برادری تو ہوتی، برابری نہ ہوتی۔ ہر غریب انسان یہ سوچ کے مر جاتا اس امیر کے بغل میں کب بیٹھوں گا۔ ہر غریب انسان یہ سوچ کے مر جاتا امیروں کی ہم نشینی کب ہمیں نصیب ہوگی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بھی غریبوں نے یہ سوچا تو حسین نے کہا ہے کہ امیروں کے باہر تو ان کے دروازے پہ نہیں، ہمارے رضا خانے میں آنا، ہمارے رضا خانے میں آنا۔ اور جب وہ تمہیں غرور کی نگاہ سے دیکھے تم اسے ماتمدار کی نگاہ سے دیکھنا، اور جب وہ تم پر دولت کا دھاس جمائے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا یہ تیرے باپ کا گھر نہیں، حسین کا عزا خانہ ہے۔ یہ تمہارے باپ کا گھر نہیں، یہ حسین کا عزا خانہ ہے۔ حسین نام ہے اس ذات کا کہ جو اونچ اور نیچ کو پسند نہیں کرتا ہے، جہاں امیری اور غریبی معیار نہیں رکھتی ہے۔ حسین نام ہے ایکتا کا، حسین نام ہے ایک جہتی کا۔ اچھا، آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ وہاں پہ مت جائیے گا، خصوصاً پاکستان میں۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے سے واقع گزرتے ہیں، قیامت کا جملہ ہے، ہماری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں کہ جب بھی تاریخ گواہ ہے پاکستان کی، کہ جب بھی یہ کہا گیا کہ فلاں امام بارگاہ میں نہ جانا ورنہ ہم ختم کر دیں گے، دھماکہ کر دیں گے، ماؤں نے بچوں کو سوار کے بھیجا۔ نہیں، ماؤں نے بچوں کو سوار کے بھیجا۔ میں کہوں گا کہ جب پتا ہے کہ بچہ جائے گا تو مر جائے گا تو بھیج کیوں رہی ہیں؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں گی مولانا صاحب جب پالا ہی کربلا کے لیے ہے، جب پالا ہی کربلا کے لیے ہے تو خطرہ کس بات کا، ڈر کس بات کا؟ اچھا، میں نے کل گفتگو تمام کی تھی، 7 کروڑ لوگ کربلا میں پہنچے۔ آپ میں سے بھی اکثر کربلا جاتے ہیں، خدا سب کو نصیب کرے، خصوصاً زیارت اربعین نصیب کرے۔ مجھے بتائیے، جھوٹی سے جھوٹی تاریخ لے کر کے آئیے اور میرے سامنے رکھیے کہ کوئی بھی کربلا جانے والا گھر سے روٹی لے جاتا ہو۔ حقیقت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی بھی کربلا جانے والا روٹی لے جاتا ہو، پانی لے جاتا ہو، بھیا گھر سے روٹی لے جائیے، 7 کروڑ آئیں گے۔ اللہ جانے وہاں کھانا ملے نہ ملے، اللہ جانے، جملہ سنیے گا، اللہ جانے وہاں پانی ملے نہ ملے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تمام تر مومنین کہیں گے مولانا صاحب اس کے آگے کچھ نہ کہیے گا، ہمیں اتنا تو یقین ہے وہاں کچھ ملے نہ ملے کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین۔ ہمیں یقین ہے کہ کھانا حسن سے ملتا ہے، پانی حسین سے ملتا ہے، لہذا معصومین نے فرمایا کہ عزا کو
ازائے حسین کو فروغ دو. اس لیے کہ جب معصومین کے زمانے میں کوئی جاتا تھا حج کرنے کے لیے تو معصومین اسے درہم و دینار کی پوٹلیاں دیا کرتے تھے. مولا کیا کروں گا؟ قربانی کروا دوں گا. کہ قربانی اپنے پیسوں کی کروانا. مولا اس کا کیا کروں گا؟ جا کر جہاں بھی جگہ ملے حسین کے نام کی مجلس کر دینا. معصومین نے کہا ہے کہ فروغ دیجیے ازا کو، لہٰذا ازائے حسین کو کم کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا. اور بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہم ہی میں سے بعض ہوتے ہیں، کوئی غیر نہیں آتا ہے، ہم ہی میں سے بعض ہوتے ہیں جو 2-4 سال تو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ازائے حسین میں، اس کے بعد ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں، خود پیچھے ہو جاتے ہیں. ان کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ازائے حسین رک جائے گی. اللہ اکبر. ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو ازائے حسین رک جائے گی. اب آپ سوچتے کیا ہے؟ مجلس آپ کے دم پہ زندہ ہے. اللہ اکبر. آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں تو غلط ہے. آج سے یہ سوچا کیجئے مجلس آپ کے دم پہ زندہ نہیں، آپ مجلس کے دم پہ زندہ ہیں. مجلس آپ کے دم پہ زندہ نہیں ہے، آپ مجلس کے دم پہ زندہ ہیں. لہذا مجلسوں کو فروغ دیجئے، ازائے حسین کو فروغ، اس لیے کہ یہ بھی ایک راہ ہدایت ہے. میرا موضوع ہدایت اور ہادی سے چل رہا ہے، یہ بھی ایک راہ ہدایت ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ینگسٹر جو اس وقت موجود ہیں کتاب کربلا پڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے، مگر صدقہ ہے 2 مہینہ 8 دن میں کربلا اتنی جان جاتے ہیں کہ کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا چھوٹا سا بچہ یہاں آنے کے بعد اتنے بڑے مجمع میں شرماتا نہیں ہے، بے باکی سے پڑھتا ہے. گھر میں چلے جائیے، بچہ سلام کرنے کے لیے نہیں آئے گا، بابا اس سے کہیں گے کہ بیٹا مولانا صاحب آئے ہیں سلام کر لو. مگر صدقہ ہے فرش اعضا کا کہ اتنا حوصلہ ہمارے بچوں کو ملتا ہے کہ نام کربلا لینے کے لیے کسی سے ڈرا نہیں کرتے ہیں. یہ ہے فرش اعضا، یہ ہے ازائے امام حسین. آئیے 2 جملے اپنے موضوع پہ، اس لیے کہ تمہید میں الحمدللہ آدھا وقت نکل گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا للہدی وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. دیکھیں سب سے بڑا فائدہ جب بھی عشرے کی مجلس ہوتی ہے، آج سے یہ چیز اپنے ذہن میں لکھ لیجئے گا، سب سے بڑا فائدہ اور مجلس قبول ہونے کے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مومنین کو وہ آیت ضرور یاد ہونی چاہیے جس پہ عشرہ ہو رہا ہے، چونکہ انہیں پتا تو ہو کہ کس موضوع پہ مولانا گفتگو کر رہے ہیں. لہٰذا کوشش کریے یہ آیت یاد کرنے کی. اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی خدا کے ہاتھوں میں ہے. ہادی بھی خدا بنائے گا، ہدایت کے راستے بھی خدا ہی منتخب کرے گا. اچھا، کل جہاں پہ گفتگو چھوڑی تھی، مولا کائنات کا زمانہ ہے، سنیے گا قیامت کا جملہ ہے. ہمارے الحمدللہ ایسے افراد بھی بیٹھے جو صاحبان اولاد ہیں، شاید یہاں سے کچھ درس لے کے جائیں. آج رسول اسلام خطبہ دے رہے ہیں، کائنات کا امیر جیسے ہی مسجد میں آیا، رسول اسلام کے خطبے کا موضوع یہ تھا کہ جو کہتے ہوئے مرو گے وہی کہتے ہوئے اٹھو گے. اب دیکھتا ہوں کہ کون کیا کہتا ہوا اٹھنا چاہتا ہے. جو کہتے ہوئے مرو گے وہی کہتے ہوئے اٹھو گے. کائنات کا امیر جیسے ہی داخل ہوا، رسول اسلام نے احترام کیا. علی نے خطبہ دیتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ میرا سلمان اگر چاہے تو مردوں سے باتیں کر سکتا ہے. جملہ یاد رہے، جو کہتے ہوئے مرو گے وہی کہتے ہوئے اٹھو گے. میرا سلمان اگر چاہے تو مردوں سے بات کر سکتا ہے. لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، ابھی تک زندوں سے بات کرتے تھے، علی تو ہضم نہیں ہوتا تھا. اب غلام مردوں سے بات کرنے لگے. لوگ آئے سلمان کو ڈھونڈنے لگے، سلمان ہے کہاں؟ جملہ سنیے گا، جناب سلمان کی چالاکی. سلمان کہاں ہے؟ ملاقات ہوئی، سلمان کہاں تھے؟ کہا کیا ہوا، چہرے کا رنگ کیوں اترا ہے؟ اللہ اکبر. چہرے کا رنگ کیوں اترا ہے؟ کہا علی نے عجیب و غریب بات کہی ہے. کہا کیا کہا؟ کہا علی نے کہا ہے کہ میرا سلمان اگر چاہے
تو مردوں سے بات کر سکتا ہے. کیا سلمان کر سکتے ہو؟ چالاکی سنیے. جناب سلمان نے یہ نہیں کہا کہ ہاں کر سکتا ہوں، کہا کہ اگر میرے علی نے کہا ہے تو کر سکتا ہوں. اگر میرے علی نے کہا ہے. یقین نہیں ہوا، ہاتھ پکڑا، قبرستان لے کر کے آئے. کہا سلمان یہ ہے قبر، اندر ہے مردہ، بات کر کے دکھاؤ تب یقین ہوگا. سلمان نے ایک جملہ کہا، اے قبر کے مردے، علی نے جو میرے بارے میں کہا ہے سچ کر کے دکھا. علی نے جو میرے بارے میں کہا ہے سچ کر کے دکھا. قبر پھٹی، مردہ نکلا، ایک جملہ کہا، السلام علیکہ یا سلمان، السلام علیکہ یا سلمان. سلمان نے جواب دیا، وہ عجیب و غریب جملہ کہہ رہا تھا، ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، این ابلی. اب میں ترجمہ کروں اس لیے کہ سخت ہو گئی عربی نا یہاں پہ. این ابلی، ابلی کہتے ہیں اونٹ کے چھوٹے بچے کو، یعنی چھوٹے اونٹ کو کہتے ہیں ابلی. جب وہ بار بار کہہ رہا ہے این ابلی این ابلی این ابلی، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ سلمان یہ کہہ کیا رہا ہے؟ کہا جب یہ مرا تھا تو اونٹ کو تلاش کر رہا تھا. جب یہ مرا تھا تو اونٹ کو تلاش کر رہا تھا، اب یہ اٹھا ہے تو اونٹوں کو تلاش کر رہا. اسی لیے کہتا ہوں علی علی کہنے کی عادت ڈال لو. اسی لیے کہتا ہوں علی علی کہنے کی عادت ڈال لو. قبر میں جب اٹھائے جاؤ تو صرف علی علی ہو. اچھا، اب یہاں پر جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ صاحبان اولاد اپنے بچوں کے لیے تبلیغی جملہ لے کر کے جائیں گے. دیکھیں، اسلام و شریعت میں گالی دینا حرام ہے کہ نہیں؟ کسی کو شک ہے؟ شریعت میں گالی دینا حرام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے بچوں کو گالی دینے سے روکیے. خدا نخواستہ اسی عالم میں موت آ جائے، قبر میں فرشتوں نے اٹھایا، ابھی تو ہم اور آپ کو گالی دے رہے تھے، خدا نخواستہ سامنے فرشتے. تو لہٰذا اس چیز کو نوٹس کر لیجئے، لکھ لیجئے کہ اپنے بچوں کو گالی دینے سے پرہیز کیجئے، منع کیجئے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہاں صورتحال بگڑ جائے، وہاں ابا بچانے نہیں جائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. یہ ہے ہمارا ہادی، یہ ہے ہمارا رہنما کہ جس کے در پہ سجدہ کرنے والے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو مردوں سے بھی کلام کیا کرتے. نہیں، بات آگے بڑھ کے مردوں سے صرف کلام نہیں کرتے ہیں، بلکہ موت کا فرشتہ بھی ان کے در پہ اجازت لینے کے لیے کھڑا رہتا ہے. مدائن میں سلمان موجود ہیں، دروازے پہ موت کا فرشتہ ہے، جرأت نہیں ہے اندر چلا جائے. واقعہ تاریخ میں موجود ہے، جرأت نہیں ہے اندر چلا جائے. مدینے سے علی آئے، کہا ملک الموت کیا ہوا؟ کہا کیا کرے مولا، سلمان اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں. جملہ سنیے گا، سلمان اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں. مخاطب ہو کے مولا نے کہا سلمان اجازت دے دے. کہا مولا اگر اجازت دے دیا تو آپ کے پاس کیسے رہوں گا؟ میرے مولا نے کہا سلمان اجازت دے دے، وہاں بھی ہم ہی رہتے ہیں. علی نے یہ کہہ کے بتایا کہ یہاں بھی علی کا قبضہ ہے اور وہاں بھی علی کا قبضہ ہے. اتنا ہی نہیں، جیسے ہی مسجد نبوی سے جناب سلمان نکلے، در دولت پہ آئے شہزادی کے، کہا فضا مبارک ہو. دیکھیے علی کے چاہنے والے جن کے علی جیسے ہادی ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے تراش کے ہمارے سامنے آتے ہیں. کہا فضا مبارک ہو. کہا سلمان کس بات کی مبارکبادی؟ جوانوں بیدار ہو جائیے گا، کس بات کی مبارکبادی؟ کہا رسول نے کہا ہے کہ سلمان فضا جنت میں جائیں گی، یعنی جنت کی بشارت دے رہا ہوں. جناب فضا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک جملہ کہا ہوگا کہ سلمان جنت میں تو تو جائے گا، میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں.
میں تو رہتی ہی جنت میں ہوں. جس گھر میں جنت کے جوان رہتے ہوں, جنت کے جوانوں کے سردار رہتے ہوں, جس گھر میں شہزادی فاطمہ زہرا رہتی ہوں. اچھا جناب فضہ کے حوالے سے اب بات آ گئی تو گفتگو یہیں پر روک دوں گا انشاءاللہ, کل اس سے آگے کروں گا. کہتے ہیں کہ جناب فضہ قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی تھی. اب سوال یہ ہے کہ کیسے قرآن کا لہجہ سیکھا؟ اس لیے کہ جناب فضہ کہیں اور کی رہنے والی, تاریخ آپ کے سامنے پر حبش کی رہنے والی, الحمدللہ ہمارے بزرگ تائید کر رہے ہیں. مگر کیسے قرآن کے لہجے میں گفتگو کیا؟ اما جملہ کہہ دوں کہ عورت دور کی تھی, باہر کی تھی, مگر قرآن کے لہجے میں گفتگو کر رہی تھی. لوگ رسول کے پاس رہ کے ایک سورانہ یاد کر رہا ہے. ایک سورہ کی حفاظت کرنا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ کیسے قرآن کے لہجے میں گفتگو کرتی تھی؟ ماشاءاللہ سے میں اپنے اوپر ہی مثال دوں, اس لیے کہ کچھ مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ جو برا مان جاتے ہیں کہ مولانا صاحب نے ہمارے اوپر مثال دی, لہٰذا مولانا صاحب اپنے اوپر ہی مثال دے دیں. کہ مثلا میں ایران گیا اور وہاں 2-4-10 سال رہ کر کے آیا, اور الحمدللہ فارسی کا ایسا نشہ آیا میرے اوپر کہ صرف فارسی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں, اپنی اردو زبان فراموش کر چکا. اب اگر یہاں پہ آ کے میں آپ سے مخاطب ہوں, شعیب بھائی سے مخاطب ہوں, تو شعیب بھائی فارسی ماشاءاللہ سے جانتے ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہو نہ جانتا ہو, تو میں کہوں گا کچھ سمجھیں گے کچھ. جملہ سنیے گا, میں کہوں گا کچھ سمجھیں گے کچھ. اب مجھے اپنی بات پہنچانے کے لیے ایسے فرد کو رکھنا ہوگا کہ جو فارسی سیکھے. میں نے ایک فرد کو رکھا, 2-4 مہینے میں الحمدللہ فارسی سیکھ گیا. اب اگر مارکیٹ میں وہ آ رہا ہے, باہر لوگوں کے پاس آئے گا اور فارسی میں بات کرے گا, تو لوگ تعجب تو کریں گے نا کہ امہا بولی اردو جاتی ہے اور بول رہے ہیں فارسی, کہاں سے سیکھا؟ کیا کریں جناب, جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کا ماحول ہی ایسا ہے. آپ کی سماعتوں کے حوالے مولانا صاحب, جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کا ماحول ہی ایسا ہے. جناب فضہ قرآن کے لہجے میں کیسے گفتگو کرتی تھی؟ جناب فضہ ایک ہی جواب دیں گی, کیا کریں جس گھر میں رہتے ہیں وہ انسان نہیں, بولتے ہوئے قرآن کہتے ہیں. وہ انسان نہیں, انسان نہیں, بولتے ہوئے قرآن رہتے ہیں, قرآن ناطق رہتے ہیں. لہٰذا جو بھی در علی پہ اگر سجدہ کر لے تو اس کی قسمت اتنی بلند ہو جاتی ہے, کبھی مردوں سے باتیں کرتا ہے, کبھی موت کا فرشتہ اجازت لینے کے لیے کھڑا رہتا ہے, کبھی اس کو پیغمبر خود کہتے ہیں سلمان و منا اہل البیت. یہ ساری تاریخیں آپ کے سامنے ہیں. یہ موضوع یہاں پر روک کے ایک جملہ میں دونوں حضرات سے گزارش کروں گا کہ کوئی جملہ میرا نشر ہو یا نہ نشر ہو, مگر یہ جملہ ضرور نشر کیجیے گا, اس لیے کہ اس میں بہت بڑا پیغام ہے. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں مجلس حسین کے لیے. ہمارا مقصد کیا ہے؟ حسین پہ گریہ کرنا. کیوں گریہ کرنا؟ اس لیے کہ کربلا میں بھرا گھر لٹا دیا, مصائب کی منزل میں نہیں. کیوں لٹایا؟ دین کی بقا کے لیے. کیوں لٹایا؟ قرآن کی بقا کے لیے. کیوں لٹایا؟ تاکہ مسلح آباد رہے. اب ہمارا فریضہ کیا ہے کہ مجلسیں تو کریں, مجلسوں کے ساتھ ساتھ مسلوں کو آباد کریں. لیکن یہ جملہ ضرور نشر ہونا چاہیے. ایک شخص اپنے گھر سے نماز کے لیے, مسجد کے لیے باہر نکلا. تاریخ میں واقعہ درج ہے, جا کے پڑھ لیجئے گا. اچانک ایک گڑھے میں گر گیا, واپس گھر آیا, اس نے لباس بدلا, دوبارہ اسی راستے سے آیا, پھر اسی مقام پہ گر گیا, پھر واپس گھر گیا, لباس بدلا, پھر اسی مقام پہ آیا. جہاں پہ گر رہا تھا وہیں پہ کوئی مشال لیے ہوئے کھڑا تھا. کہہ رہا تھا آئیے آپ کو مسجد تک پہنچا دوں, آئیے آپ کو مسجد تک پہنچا دوں. وہ شخص ساتھ ساتھ تو گیا,
مگر جس کو لے کے آیا تھا وہ تو مسجد میں گیا، جو مشال لیے ہوئے تھا وہ باہر رک گیا۔ اس نے کہا بھیا اگر آ ہی گئے ہو تو نماز پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے کہا تھا نا جب جناب آدم کا انکار کیا تھا اور نکالا گیا تھا تو یہی کہا تھا تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا۔ دروازے پہ ہے مسجد کے، آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے۔ کہا معاف کیجئے گا، نماز سے دور رکھنا میرا کام ہے، نماز پڑھنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز سے دور رکھنا میرا کام ہے۔ اس نے پڑھ کے ایک ہی سوال کیا کہ بھیا اگر نماز سے دور رکھنا تمہارا کام ہے تو مجھے یہاں تک لے کر کیوں آئے؟ تیسری مرتبہ بھی نہ لاتے؟ کہا نہیں لے تو نہ آتے مگر مجبوری ہے جو یہاں تک لے کے آئی ہے۔ کہا مجبوری کیا ہے؟ کہا جب پہلی مرتبہ تم گرے تھے خود سے نہیں گرے تھے، میں نے گرایا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب لباس بدل کے آئے ہو تو اللہ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے۔ اللہ نے تمہارے سارے گناہ بخش دیے۔ کہا دوسری مرتبہ؟ کہا جب دوسری مرتبہ گرے اور لباس پہن کے آئے تو اللہ نے تمہارے خاندان کے سارے گناہ بخش دیے۔ تیسری بات؟ کہا تیسری مرتبہ گرایا کیوں نہیں؟ کہا ڈر اسی بات کا تھا پورے محلے کے گناہ نہ بخش دے۔ اللہ پورے محلے کے گناہ نہ بخش دے۔ یعنی ایک نمازی اگر چاہے سبحان اللہ تو پورے معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے، مگر نمازی ایسا ہو کہ دنیا کی تمام تر مشکلات سے لڑ کر نماز کے لیے آئے۔ اور میں اکثر مجلسوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی مجلسوں میں آؤ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور جب بھی مسجدوں میں جاؤ تو حسین کے سجدے کا اقرار کرو، اس لیے کہ سجدہ حسین ہے کہ جس نے ہمیں اس لائق بنایا کہ آج ہم یہاں پر اکٹھا ہو رہے ہیں، آج ہم نمازوں کو آباد کر رہے ہیں، آج ہم مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں۔ اور میں ایک پیغام اور دے دوں اپنے جوانوں کے لیے کہ خوب شب بیداریاں کیجئے، خوب مجلسیں کیجئے، کوئی انکار نہیں ہے، مگر آپ کی مجلسوں سے آپ کی نماز قضا نہ ہونی پائے، آپ کی مجلسوں سے مصلی نہ چھوٹنے پائے، اس لیے کہ حسین اس عزاداری کو قبول ہی نہیں کرتا جو نماز چھوڑ دے۔ آیت اللہ تقی بہجت سے پوچھا گیا کہ قبلہ یہ بتائیے ایک ہی وقت میں نماز کا بھی وقت ہے، عزاداری کا وقت ہے، کیا کرے؟ آیت اللہ تقی بہجت نے کہا ایسے سوال وہی کرتا ہے جو کسی ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کسی ایک کو چھوڑنا چاہتا ہے، عزاداری بھی کرو، نماز بھی پڑھو، نماز بر وقت پڑھو، عزاداری ہر وقت کیا کرو۔ نماز بر وقت پڑھو، عزاداری ہر وقت کیا کرو۔ لہٰذا میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ مقصد حسین کو مجلس حسین کے ذریعے سے دور نہ ہونی چاہیے۔ اگر مجلس حسین کیجئے خوب کیجئے، مگر مقصد حسین سے دوری نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اگر مقصد حسین ہمارے مجلسوں سے رونما نہ ہوا تو مجلسوں کا مطلب نہیں۔ لہٰذا میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مقصد حسین کبھی بھی پامال نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اسی نماز کے لیے، اسی سجدے کے لیے، اسی دین کے لیے کیا کچھ حسین نے نہ کیا۔ کسی شاعر نے قیامت کا جملہ کہا پچھتائے گا وہ ظلم جو کربلا میں حسین پہ نہیں ہوا، اس لیے کہ کون سا ایسا ظلم ہے جو کربلا میں مولا حسین پہ نہ ہوا۔ کیا حسین کے لیے یہ کم ظلم ہے کہ کڑیل جوان کا لاشا اٹھا؟ جزاک اللہ۔ کیا حسین کے لیے یہ کم ظلم ہے کہ 13 برس کے قاسم کا پامال لاشا اٹھا رہے ہیں؟ کیا حسین کے لیے یہ کم مظلومی ہے کہ اپنے ششماہے کا جنازہ اٹھا رہے ہیں؟ بس میں منزل پہ آ گیا، اس لیے کہ آج میں اسی ششماہے کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں جملہ، صاحبان اولاد اس مقام پہ موجود ہیں،
ایک جملہ پڑھوں گا، روتے روتے مر جائیے گا. جملے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے. کائنات کی ہر ماں اپنے ششماہے کے منہ سے دودھ اگلتے ہوئے تو دیکھتی ہے، شہزادی آپ کی گریہ کو قبول، شہزادی آپ کی گریہ، اللہ آپ کی آوازیں گریہ کر. دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کے منہ سے دودھ اگلتے ہوئے دیکھ. کربلا کی واحد ماں رباب جس نے اپنے ششمائے بچے کے منہ سے خون اگلتے ہوئے دیکھا. جزاک اللہ، اللہ آپ کی ہر حاجت کو قبول کرے. حسین کی آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا. تاریخ کہتی ہے خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. امام حسین آئے، بہن زینب حسین کے ہوتے ہوئے کوہرام کیسا؟ کہا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ اصغر نے اپنے آپ کو چھوٹے سے گرا دیا. امام حسین نے جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، آبا کے دامن میں چھپایا، مقتل کی طرف آئے. ظالم یہ سمجھ رہے تھے حسین قرآن لا رہے ہیں. حسین قرآن، قیامت کا جملہ مقتل نے نقل کیا ہے. جیسے ہی ظالمین کے پاس پہنچے ہیں، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا ہے. قیامت کا جملہ تھا، ایک 6 ماہ کا بچہ اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا. فوج اشکیا میں کوہرام برپا. حکم ہوا اینا اینا حرملہ اکتا کلام الحسین. سنیے گا 2 تاریخ پیش کرنا ہے، انشاءاللہ حق کے ماتم اور حق کے گریہ ادا ہوگا. حرملہ نے تیر و کمان تو سنبھالا، رہا کرنا چاہتا ہے تیر خطا کر جاتا، رہا کرنا چاہتا ہے تیر خطا کر جاتا. پتہ ہے کون سا تیر تھا؟ میں عرب کی ایک تاریخ بیان کروں. عرب میں جب بھی 3 پھال کا تیر بنایا گیا تھا نا، تو سارے قبیلے کے سرداروں کو بلا کے یہ کہا گیا تھا یہ تیر جانوروں پہ استعمال ہوگا، انسانوں پہ استعمال. اللہ اکبر. 3 پھال کا تیر ہے، علی اصغر کا گلا ہے. کہا حرملہ جب میں پوچھتا تھا تیری فوج میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیتا تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کا منظر دیکھنا چاہتا ہے تو میرے شانہ بشانہ ہو جا. جیسے ہی شانہ بشانہ ہوا ہے، کا دیکھ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں، کبھی رسول خدا اپنا گلا پیش کرتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ اپنا گلا پیش کرتے ہیں. اے حرملہ تیر نہ چلانا، تیرا تیر بڑا ہے، اصغر کا گلا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. تیرا تیر بڑا ہے، اصغر کا گلا چھوٹا ہے. لو تیر چلا. تاریخ کہتی ہے فَانْقَلَبَ الصَّغِيرُ عَلَى يَدَيِّ الْإِمَامِ. تیر اتنا بڑا تھا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں منقلب ہو گیا. امام حسین ششماہے کا جنازہ لیے ہیں. تاریخ کہتی کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں. لب پر ایک جملہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِزَمْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِ. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی خیمے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں رباب تیرا اصغر آ گیا ہے. رباب سنیے عزیزوں بہت روئیں گے. رباب تیرا اصغر آ گیا ہے. تاریخ لکھتی ہے رباب سے پہلے سکینہ آتی ہے، بابا اصغر کو پانی پلا. بابا اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ پیاسی رہ گئی ہے. مولا نے ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ نے سرو سینہ پیٹا. اے میرے بابا کیا کربلا میں ششمائے میں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اب منزل ہے کربلا کا واحد شہید جسے امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. سنیے گا منظر تاریخ میں لکھا. کربلا کا واحد شہید جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، دفن کر دیا. اب سر شمار ہو رہے ہیں، بس آخری منزل اور گفتگو تمام میں نے کر دی. سر شمار ہو رہے ہیں. ظالم نے کہا 71 سر تو ہے، 72واں سر. کربلا کا واحد شہید ہے جسے 2 بار ذبح کیا گیا. ظالم
نے کہا کیا کرے گا؟ وہ تو ششماہے کا سر ہے، اس سر کو لے کے کیا کرے گا؟ کہا نہیں مجھے وہ سر چاہیے۔ اب سنیے منزل چند نیزہ بردار کو اس نے منتخب کیا۔ نیزہ بردار چلے جہاں نرم زمین دیکھتے تھے وہاں نیزہ مارتے تھے۔ ہر ایک مقام پہ جیسے نیزہ مارا، ارے نیزے کے ساتھ اصغر کا جنازہ رباب دیکھا۔ اے میرا اللہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ